یہ 10 جانور اگر آپ کے گھر میں ہیں تو آج ہی گھر سے نکال دو، ورنہ گھر میں اچانک موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگنور مت کرنا۔ یہ 10 جانور تقریباً ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کو گھر میں رکھنا بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، اور ان میں سے تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں جن کے سبب گھروں میں بے وقت موت تک ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کے گھر میں بھی ان جانوروں میں سے اگر کوئی جانور موجود ہے تو اسے فوراً گھر سے ابھی نکال دیں، کیونکہ جب تک وہ جانور آپ کے گھر میں موجود رہے گا آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی، آپ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو ان منحوس جانوروں کا بتائیں گے بلکہ ان کو اپنے گھروں سے نکالنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، لیکن کچھ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے جبکہ کچھ کو حرام۔ اسی طرح سے کچھ ایسے جانور ہیں جو گھروں میں برکت اور رحمت لے کر آتے ہیں، جبکہ کچھ جانور گھروں میں زوال لاتے ہیں اور بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں۔ نمبر 1، مکھی۔ علماء کرام اور بزرگان دین مکھی کا شمار نجس ترین مخلوقات میں کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مکھی نہ صرف گھر میں بے برکتی لاتی ہے بلکہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بھی بنتی ہے۔ یہودی اور عیسائی تو مکھی کو شیطان کا دوست مانتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ زیادہ تر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جیسا کہ انسان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اور بہت سے چوپاؤں مثلاً کتا، بلی، بکری، گائے، بھینس وغیرہ ان سب جانوروں کی بھی 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک مکھی کی 3000 آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی اس کے منہ کے دونوں اطراف 1500 آنکھیں موجود ہوتی ہیں۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا ماننا ہے کہ ان میں سے صرف 2 آنکھیں مکھیوں کی اپنی ہوتی ہیں، جبکہ باقی کی آنکھیں شیاطین کی ہوتی ہیں، اور ان آنکھوں کے ذریعے وہ انسانوں پر نظر رکھتے ہیں۔ اور تاریخ کا مطالعہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے کہ مچھر کے بعد انسانوں کے اندر سب سے زیادہ بیماریاں پھیلانے والی اور انسانوں کی موت کا سبب بننے والی مخلوق مکھی ہے۔ محترم ناظرین، لیکن بزرگان دین نے مکھیوں کو گھروں سے نکالنے اور گھر سے دور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ بھی بتا رکھا ہے۔ بزرگان دین کا کہنا ہے کہ مکھی، جسے حرف عام میں نیاز بو کا پودا بھی کہا جاتا ہے، آپ نے نیاز بو کے پتے لے لینے ہیں اور ان کو مسل لینا ہے، اور گھر کے ہر کونے میں کچھ پتے مسلنے کے بعد پھینک دینے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں موجود تمام مکھیاں گھر سے باہر نکل گئی ہیں۔ نمبر 2، چھپکلی۔ چھپکلی گھر میں مصیبت اور پریشانی لانے والا جانور۔ علماء کرام اور بزرگان کا ماننا ہے کہ جس گھر میں چھپکلی پائی جاتی ہے اس گھر میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چھپکلی کو قتل تک کرنے کا حکم دے رکھا ہے، کیونکہ چھپکلی ایک نافرمان جانور ہے۔ جب نمرود کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو شہد کی مکھی نے اس پر بہت ہی زیادہ افسوس کا اظہار کیا، جبکہ چھپکلی اس پر خوش ہوئی تھی اور نمرود کو حق پر قرار دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ناحق کا ساتھ دینے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چھپکلیاں پائی جاتی ہیں تو گھر سے چھپکلیوں کو نکالنے کا ایک آسان طریقہ بھی موجود ہے۔ آپ نے انڈوں کے چھلکے لے لینے ہیں اور گھر کے جتنے بھی کونے ہیں جن کونوں میں چھپکلیاں عام پائی جاتی ہیں ان کونوں میں انڈے کے چھلکے آپ نے رکھ دینے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے جتنی بھی چھپکلیاں تھیں وہ گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ نمبر 3، چوہا۔ چوہے شروع ہی سے انسانوں کے دشمن رہے ہیں، انسانوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں۔ چوہے فصلوں میں بھی گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، جس کے سبب پیداوار بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ اناج کے گوداموں میں بھی گھس کر اناج کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی وجہ سے کئی علاقوں میں قحط سالی پڑ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے آئے ہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک چوہا موجود ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر 2 یا 2 سے زیادہ چوہے ہوں تو ان کا گھر میں موجود رہنا گھر میں رزق کی کمی لاتا ہے۔ گھر میں موجود چوہوں سے نجات کیسے حاصل کرنی چاہیے؟ تو اس کا بھی حل ہمیں اسلامی تاریخ سے ہی ملتا ہے،
کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو یقیناً آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سخت نافرمان ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی بنائی اور اس میں آپ نے تمام مخلوقات کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں بہا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں چوہوں کا ایک جوڑا بھی تھا، جنہوں نے تیزی سے اپنی آبادی کو بڑھانا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی میں چوہوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، جنہوں نے نہ صرف اناج کو کھانا شروع کر دیا بلکہ کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کرنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ اپنی کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے۔ جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر نے ایک زوردار چھینک ماری اور بلیوں کا ایک جوڑا اس کے دونوں نتھنوں سے باہر آیا۔ بلیوں کے اس جوڑے نے کشتی کے اندر موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اس لیے اگر آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ چوہے پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں ایک بلی پال لیں۔ بلی نہ صرف گھر میں موجود تمام چوہوں کا خاتمہ کر دے گی بلکہ گھر میں بلی رکھنے سے گھر میں برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ بلی کا گھر میں رہنا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ نمبر 4، چمگادڑ۔ 90% سے زیادہ لوگ جن کے گھر میں چمگادڑیں رہتی ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ ان کے گھر میں یہ مخلوق آ کر رہنے لگ گئی ہے۔ آپ نے یقیناً اس مخلوق کو اکثر رات کے وقت اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اکثر لوگ چمگادڑ اور چمچڑک کو ایک ہی مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ دو الگ الگ نسل کے جانور ہیں۔ چمگادڑ سائز میں کافی بڑا، یہاں تک کہ ایک کوے سے 2 گنا سائز میں ہو سکتا ہے۔ چمگادڑ درخت پر رہتے ہیں اور عام طور پر دن کے وقت الٹے لٹکے ہوتے نظر آتے ہیں، لیکن جو چمچڑک ہوتی ہے یہ سائز میں کافی چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کا سائز عام طور پر چڑیا سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چمچڑک کے جسم میں بہت ہی نرم ہڈیاں رکھی ہیں، اس لیے یہ آسانی سے گھر کے کسی بھی کونے میں گھس جاتی ہے۔ عام طور پر گھروں میں جو پائپ یا پر نالے وغیرہ ہوتے ہیں یہاں چمچڑک آسانی سے گھس کر اپنی زندگی گزارنے لگتی ہے اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کے گھروں میں چمچڑک رہتی ہیں۔ سائنسدانوں کا چمچڑک کے بارے میں کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہے گھر کے لوگوں میں عام طور پر خون کی بیماریاں، سانس کے امراض اور بواسیر کی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جبکہ بزرگان دین اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ جس گھر میں بھی چمچڑک آ کر اپنا بسیرا کر لیتی ہے اس گھر میں فقیری اور بربادی آتی ہے۔ محترم ناظرین، اپنے گھروں کو بخوبی جائزہ لیا کریں۔ اکثر پائپوں میں، پر نالوں کے پیچھے یا ایسی جگہوں پر جہاں بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے وہاں صبح کے وقت غور سے دیکھیں۔ اگر وہاں آپ کو گول گول دانوں میں بیڑ نظر آتی ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں بھی چمچڑک رہتی ہے۔ نمبر 5، لال بیگ۔ بزرگوں اور علماء کرام کے مطابق لال بیگ نجس کیڑا ہے۔ جس گھر میں بھی بہت زیادہ تعداد میں لال بیگ پائے جاتے ہیں اس گھر میں رحمت نہیں آتی اور بے برکتی اور نحوست اس گھر کی قسمت بن کر رہ جاتی ہے۔ سائنسدان پہلے لال بیگ کو بے ضرر کیڑا مانا کرتے تھے، لیکن جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ لال بیگ بہت ہی زیادہ خطرناک کیڑے ہوتے ہیں۔ لال بیگ ایسے کیمیکلز چھوڑتے ہیں جو کہ دل کے امراض کو پیدا کرتے ہیں، جبکہ بات بھی حقیقت میں سامنے آئی ہے کہ جن گھروں میں بکثرت لال بیگ پائے جاتے ہیں گھروں میں رہنے والوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کے گھر میں بھی اگر کبھی لال بیگ پائے جائیں تو ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بے حد آسان طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے جتنے بھی استعمال شدہ یہ جھوٹے برتن ہیں ان کو آپ نے دھو کر سونا ہے، اور جتنے بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں انہیں آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ لینا ہے، اور سونے سے پہلے گھر کا جتنا بھی کوڑا وغیرہ ہے اسے ایک شاپر میں ڈال کر گھر کے دروازے کے باہر رکھ دیں۔ کچھ دن تک یہی معمول رکھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے لال بیگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کبوتر ایک ایسا خوبصورت اور دلکش پرندہ ہے جو ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پرندہ اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے، اور گھروں کے علاوہ اکثر مزاروں پر بھی یہ پرندہ موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کبوتر وہ جانور ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے امن اور سلامتی کی دعا فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا دی جاتی ہے۔
یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا تو آپ نے کشتی کا وہ حصہ کھولا جہاں پرندے رہتے تھے، تو آپ نے کوے سے فرمایا زمین کو دیکھ کر اس پر کتنا پانی ہے یا کتنا شہر غرق ہو چکا ہے۔ کوے کو ایک مردار جانور ملا، وہ اسی کو کھانے میں مست ہو گیا، واپس نہ آیا۔ اس لیے عرب کی ایک کہانی مشہور ہے، فلاں تو کوے سے بھی زیادہ دیر لگاتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو خشک اور سخت زمین کی ضرورت تھی، اس لیے اس کے دیر کرنے پر کبوتر کو بھیج دیا۔ اسے زمین کا کوئی خطہ بھی نظر نہ آیا، اس لیے زیتون کا پتا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ پانی کم ہے، جس سے درخت ظاہر ہو گئے ہیں، لیکن زیر آب ہے۔ چند دن ٹھہر کر پھر اسی کبوتر کو بھیجا تو زمین کی کیچڑ میں اس کے پاؤں بھر گئے۔ واپس آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اب پانی زمین میں جذب ہو گیا ہے، لیکن زمین خشک نہیں ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس کارروائی پر بہت خوش ہوئے اور اس کے گلے میں سبز توق پہنایا۔ آج وہی توق کبوتر کی خوشبختی کی خبر دیتا ہے، اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے امن و سلامتی کی دعا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ کبوتر انسانی آبادی سے مانوس ہے اور کوے کو خوف کی بد دعا۔ یہی وجہ ہے کہ کوا انسانی آبادی سے ہراساں رہتا ہے، اسی وجہ سے لوگ آج تک اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ تو کبوتر کی کہانی تھی۔ ایک ایسے کبوتر نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی اور ان کے لیے خبر لانے کا کام کیا۔ فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز مباح ہے، بشرطے ان کی غذا اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا انتظام کیا جائے، اور جب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غذا اور دیکھ بھال کا مناسب نظم کر کے جائیں۔ سیدنا انس کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے، اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندے پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور انس کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ کبوتر بھی ایک پرندہ ہی ہے، اس لیے کبوتر کا گھر میں پالنا درست ہے۔ یاد رہے کہ پرندوں کو ستانے کے بارے میں ممانعت ہے، جیسا کہ ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا، کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا اور ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے، اور چونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لیں۔ جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے۔ کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہوں اس گھر کے رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں۔ جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں ان سے مشغول رہتے ہیں اور آدمیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کبوتر کا جو پر جھڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر کا گھر میں پالنا موجب برکت ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا ہے تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔
कबूतर पालने के साथ मुंसलिक है। याद रहे कि बाज़ लोग शौक़ से कबूतर पालते हैं। उनका शौक़ कबूतर पालने की हद तक होता है, लेकिन बाज़ लोग कबूतरबाजी की नीयत से कबूतर पालते हैं। और चूँकि कबूतरबाजी में वक्त और पैसे का ज़िया है, याद रहे कि कबूतर पालना एक महंगा और मेहनत तलब शौक़ है। कबूतरबाजी के मुकाबले अगर सख्त गर्मी में होते हैं, मगर इनकी तैयारी सारा साल जारी रहती है। शौकीन अफराद एक एक कबूतर पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। आला नस्ल के इन कबूतरों को ख़ास तरीके से तरबियत दी जाती है और ये मुकाबले सूबाई और कौमी सतह पर होते हैं। शौकीन अफराद आबादी में जगह जगह पिंजरे लगाकर अपने वक्त का काफ़ी हिस्सा इन पालतू परिंदों पर सर्फ करते हैं। इसलिए कबूतरबाजी के मुकाबले में फुकाहा से पूछा गया तो वो इसको दुरुस्त नहीं मानते, क्योंकि इसमें माल और वक्त दोनों का बहुत ज़्यादा ज़िया है, जो कि फजूल खर्ची में आता है। इसलिए हमें ऐसे कामों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे घरों को ऐसे नजस गंदे जानवरों से महफूज और मामून फरमाए। नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।